31 مارچ۔ اس محبت کی مدت 10 مہینے 30 دن ہے، یعنی 1 مئی 58 کو اس کا آغاز ہوا اور 30 مارچ 59 کو اس کا انجام ہوا۔ اصل میں اس کا انجام مارچ کی آخری تاریخ کو ہونا تھا۔ اس صورت میں حساب سیدھا ہوتا اور محبت کی مدت 11 مہینے ہوتی۔ گھپلا اس وجہ سے پیدا ہوا کہ حسن مارچ کو 30 دن کا مہینہ سمجھے ہوئے تھا۔ 31 مارچ کی صبح کا اخبار دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ مہینہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، لیکن اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ کل ڈائری میں لکھ چکا تھا کہ محبت ختم ہو گئی، مگر حسن نے محبت کی میعاد 6 ماہ رکھی تھی۔ 4 مہینے 30 دن زائد المیعاد دن ہیں۔ حسن نے 6 ماہی محبت کا منصوبہ سوچ سمجھ کر بنایا تھا اور اس کا پابند رہنے کی حتی الامکان کوشش کی تھی۔ پھر بھی اسے 6 ماہ کے ختم پر توسیع کرنی پڑ گئی۔ یہ توسیع 2 مرتبہ کی گئی، دونوں مرتبہ 2 مہینے کی توسیع دی گئی۔ حسن کہ دانشور تھا، یہ بات بہت دنوں سے جانتا تھا کہ محبت کے بغیر آدمی کی تکمیل نہیں ہوتی، مگر خود اپنی تکمیل کرنے کی وہ کوئی نیت نہیں رکھتا تھا۔ اپنی تکمیل کی نیت اسے زبیدہ کے یہاں بھی نظر نہیں آئی، اور زبیدہ پر اسے ایک معصوم اور پارسا لڑکی کا گمان تھا۔ اس لیے اس کے متعلق اس نے یہ طے کیا کہ ایسی لڑکی سے شادی کی جا سکتی ہے، محبت نہیں کی جا سکتی، اور چونکہ مجھے شادی کرنی نہیں ہے اور چونکہ وہ بھی مجھ سے شادی نہیں کر سکتی، اس لیے مجھے اس خیال سے باز رہنا چاہیے۔ یہ بات اس نے بقائمی ہوش و حواس سوچی اور چپ ہو گیا۔ مگر پھر اس کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ آخر یہ بات اس کے ذہن میں آئی کیوں؟ اب تک تو اس لڑکی کے متعلق کوئی خیال اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ آخر اس نے نفسیات پڑھی تھی اور وہ اس بات سے بے خبر نہیں تھا کہ ذہن میں کسی خیال کا آنا خود ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو اس نے احتیاطاً ڈائری میں تاریخ نوٹ کر لی کہ کس دن ایسا خیال پہلی مرتبہ اس کے ذہن میں آیا۔ یہ سوچ کر مبادا کوئی قصہ شروع ہو جائے اور قصے کی انتہا نہ صحیح ابتدا تو معلوم ہونی چاہیے۔ یہ 27 فروری 58 کی بات ہے۔ 27 فروری 58 کے بعد سے اس نے اپنی تھوڑی سی نگرانی شروع کر دی۔ بات یہ ہے کہ وہ محبت کے الجھیڑے میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا، تو جب زبیدہ کا خط آتا تو وہ اپنے آپ سے دور کھڑے ہو کر اپنے آپ پر اس خط کے اثرات کا مشاہدہ کرتا، اور جب زبیدہ کا فون آتا تو ایک حسن فون پر باتیں کرتا اور دوسرا حسن کونے میں کھڑا ہو کر فون پر باتیں کرنے والے حسن کو تکتا رہتا، مگر پھر دوسرا حسن خود ہی رفتہ رفتہ ڈھیلا پڑ گیا۔ پھر ایک روز حسن نے کسی قدر تردد کے ساتھ مقصود سے کہا کہ یار، اس لڑکی کا معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اچھا؟ مقصود نے بہت اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں یار، حسن نے پریشان ہو کر کہا، خط بہت لکھتی ہے۔ اور تم؟ میں بھی لکھتا ہوں۔ تو محبت ہو گئی ہے۔ محبت کے لفظ پر حسن بہت بھڑکا اور اس کے بعد اس نے اچھے خاصے دنوں تک اس مسئلے پر مقصود سے کوئی بات نہیں کی، مگر پھر عزیز سے باتیں کرتے کرتے یہ لفظ خود ہی اس کے منہ پر آ گیا، یار مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے اس سے محبت تو نہیں ہو گئی۔ محبت؟ عزیز نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا، وہ کیا ہوتی ہے؟ پتہ نہیں یار، حسن تھوڑا سا سٹ پٹا گیا، مگر وہ خط بہت لکھتی ہے اور میں بھی خط لکھتا ہوں۔ تو سیدھی بات کہو کہ ایک لڑکی پھنس رہی ہے، مگر ویسے وہ خط کیا لکھتی ہے؟ حسن نے وضاحتی بلکہ معذرتی انداز میں کہا، نہیں یار، ایسا معاملہ نہیں، ہماری خط کتابت انٹلیکچول مسائل پر ہوتی ہے۔ انٹلیکچول مسائل پر؟ عزیز پھر بھڑک گیا، انٹلیکچول مسائل پر خط و کتابت اور لڑکی سے؟ حسن نے پھر معذرت کی، یار وہ لڑکی ویسی نہیں۔ کیسی نہیں؟ عزیز نے غصے سے کہا، اور حسن نے دبے سے لہجے میں کہا، وہ بہت سنجیدہ لڑکی ہے یار۔ عزیز نے اپنے غصے پر قابو پایا اور پھر کہا کہ دیکھو حسن، ہر لڑکی سنجیدہ ہوتی ہے، مگر کوئی لڑکی سنجیدہ نہیں رہنا چاہتی، اور ہر لڑکی جو کالج میں پڑھتی ہے انٹلیکچول خط لکھے گی، مگر کوئی لڑکی یہ نہیں پسند کرے گی کہ اس کے انٹلیکچول خط کا جواب انٹلیکچول خط سے دیا جائے۔ حسن نے یہ بات کسی قدر شک کے ساتھ قبول کی۔ مقصود نے جب یہ سنا تو افسوس بھرے لہجے میں کہا کہ خرابی یہ ہے کہ بیچارے عزیز کی تعلیم ادھوری رہ گئی، اس کی ایک خاص ذہنی سطح ہے، اس سے بلند ہو کر وہ نہیں سوچ سکتا۔ چپ ہوا، پھر بولا، جن لڑکیوں سے پالا پڑا وہ بھی ایسی ویسی تھیں، کسی شریف تعلیم یافتہ لڑکی سے اس کا ربط ہوا ہی نہیں۔
ایسی لڑکی ہمیشہ یہ دیکھتی ہے کہ کیا آپ اس سے ذہنی طور پر برتر ہیں، ذہنی لحاظ سے اپنے سے کمتر کو وہ قبول نہیں کر سکتی۔ اصل میں عورت کے بارے میں مقصود کے اپنے نظریات تھے اور عزیز کی اپنی مخصوص بصیرت تھی۔ حسن دو بصیرتوں کے درمیان بھٹک رہا تھا، مگر موت اور عورت، ان دو کے سامنے آدمی اکیلا ہوتا ہے۔ اپنی ہی بصیرت ہو تو کام آتی ہے۔ حسن بصیرت سے محروم تھا۔ اس نے فراخ دلی سے اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا، پھر کچھ درس مقصود سے لیا اور کچھ زانوِ ادب عزیز کے سامنے طے کیا، اور عزیز یہ کہتا تھا کہ عورت سفنکس ہے۔ جو عورت تمہارے پاس آتی ہے وہ ایک سوال بن کر آتی ہے، اگر تم نے اس کے سوال کو سمجھ لیا تو تم نے اسے توڑ دیا، نہیں سمجھا تو وہ تمہیں توڑ دے گی۔ مقصود عزیز کی ایسی سب باتوں کو سن کر بس ایک بات کہتا تھا کہ پرانے لوگوں نے عورت اور مرد کے رشتے کو صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں۔ عورت اور مرد ایک دوسرے کے حریف اور مقابل نہیں ہیں، اور محبت کوئی جنگ نہیں ہے۔ حسن بیک وقت مقصود اور عزیز دونوں کا قائل تھا، تو کبھی وہ زبیدہ سے یوں رجوع کرتا جیسے وہ سپاہی ہے اور اسے اس قلعے کو فتح کرنا ہے اور یہ مہم سر کرنی ہے، اور کبھی یوں رجوع کرتا جیسے وہ بھکت ہے اور مندر میں داخل ہو رہا ہے۔ زبیدہ کی روش یکساں تھی۔ اس نے شروع ہی میں لکھ دیا تھا کہ میں اپنی تنہائی کے جہنم میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتی ہوں، مگر اس معذرت نے اور قہر ڈھایا۔ یہ معذرت حسن کے دانشورانہ مزاج میں کھپ گئی۔ اس فقرے نے اس پر وہی اثر کیا جو نوخیز ان پڑھ لڑکوں پر فلمی مکالمہ اثر کرتا ہے۔ اس نے اس خط کا جواب بہت سوچ سمجھ کر دیا اور لکھا کہ میری ذات میرا جہنم ہے، میں اس سے نجات چاہتا ہوں۔ اس دانشورانہ رومانی لہجے میں بہت سے خط حسن نے لکھے اور بہت سے جواب زبیدہ نے دیے، مگر پھر حسن تھک گیا اور اس نے سوچا کہ میں نے محبت کو ایک علمی مسئلہ بنا دیا ہے، حالانکہ وہ ایک سیدھا سچا انسانی تجربہ ہے۔ اس احساس کے تحت اس نے اپنے صبا رفتار قلم کو تھوڑی لگام دی۔ خیر لگام تو اس نے دے لی، مگر یہ سمجھ میں نہ آیا کہ اب وہ کیا کرے۔ اسی الجھن میں اس نے ایک روز مقصود سے کہا، یار میں تھوڑا سا بے وقوف نہیں ہوں؟ مقصود نے اس کی بات سنی اور جواب دیا، ہر محبت کرنے والا بے وقوف ہوتا ہے، چالاک بن کر تو محبت نہیں کی جا سکتی۔ مگر عزیز نظریاتی بحثوں کا زیادہ قائل نہیں تھا۔ مقصود نے اس مسئلے پر بحث کی کوشش کی کہ آیا عشق حماقت کا نام ہے یا مکاری کا، لیکن عزیز نے اس کی ساری بحث کاٹ کر حسن سے سیدھا سوال کیا، سیدھی بات بتاؤ، چکر کیا ہے؟ حسن نے منہ لٹکا کر جواب دیا، یار خط و کتابت بہت لمبی ہو گئی، اسے مختصر کرو۔ مگر کیسے کروں؟ دیکھو دنیا میں دو قسم کی لڑکیاں پائی جاتی ہیں۔ عزیز رکا اور بولا، میرا مطلب ہے کہ خط لکھنے والی لڑکیوں میں دو قسم کی لڑکیاں پائی جاتی ہیں، ایک وہ جو اپنے خطوں میں فلمی مکالموں سے استفادہ کرتی ہیں، اور ایک وہ جو انٹلیکچول قسم کے ناولوں سے استفادہ کرتی ہیں۔ مگر لفظ خواہ فلمی ڈائلاگ ہوں خواہ وہ سارتر سے ماخوذ ہوں، عمل کا بدل نہیں ہے۔ اور خیر فلمی مکالموں سے استفادے کا ایک جواز ہے، مگر انٹلیکچول ناولوں سے استفادہ کر کے خط لکھنا مبتذل حرکت ہے، خواہ یہ حرکت تم کرو یا وہ کرے۔ تو لفظوں کے اس ابتذال کو ختم کرو، مشکل ہے۔ اس نے بے چارگی کے احساس کے ساتھ کہا، مشکل ہے تو پھر اس قصے پہ خاک ڈالو اور اس لڑکی پہ لعنت بھیجو، ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ پوچھو کیوں؟ کیوں میری جان؟ وہ یوں کہ محبت کوئی دائمی چیز نہیں ہے۔ ہر جذباتی صورتحال کی ایک مدت ہوتی ہے اور اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، یہ تقاضے اس مدت میں پورے ہونے چاہیے۔ اگر مرد ان تقاضوں سے کترائے گا تو عورت اس پہ لعنت بھیجے گی اور متنفر ہو جائے گی، اگر عورت دامن بچائے گی تو مرد اسے ٹھوکر مارے گا اور الگ ہو جائے گا۔ تو قبل اس کے کہ وہ تم پہ لعنت بھیجے اور تم سے متنفر ہو، تم اسے ٹھوکر مارو اور الگ ہو جاؤ۔ مقصود نے عزیز کو حقارت کی نظروں سے دیکھا اور پھر وہ کتاب جو وہ ابھی خرید کر لایا تھا کھول کر یوں پڑھنی شروع کر دی جیسے وہ عزیز کی باتیں مطلق نہیں سن رہا۔ حسن چونکہ رومانٹک آدمی نہیں تھا، اس لیے اس نے مقصود کے خیالات کا ہمیشہ احترام کیا تھا، مگر اس وقت وہ کسی قدر متذبذب تھا۔ عزیز نے پھر کہا، ٹھوکر مارو جی، اور یہ کہتے کہتے اس نے ایک اور حکمت اگل ڈالی، عورت کو ٹھوکر مارو، عورت تمہارے قدموں پہ گرے گی، عورت کو سجدہ کرو، عورت تمہارے سر پہ سوار ہو جائے گی، عورت کی عزت کرو گے تو عورت تم سے نفرت کرے گی، عورت کو حقیر جانو وہ تمہیں سر چڑھائے گی۔ عزیز چلا گیا تو مقصود نے کتاب بند کی اور اطمینان کا سانس لیا۔ سخت ولگر آدمی ہے، لچر باتیں کرتا ہے۔ اس دیباچے کے بعد اس نے ٹکڑا لگایا
عورت سے ملنے کے لیے اپنے آپ کو توڑنا پڑتا ہے۔ محبت انا کے اعلان کا نام نہیں ہے۔ حسن، تمہارے ساتھ خرابی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو توڑ نہیں سکتے، اپنے آپ کو اپنے جذبے کے سپرد نہیں کر سکتے، مگر محبت تو سپردگی چاہتی ہے، اور عورت کو تم اس کی عزت کر کے ہی جیت سکتے ہو۔ حسن نے کچھ باتیں عزیز کی سنی، کچھ باتیں مقصود کی سنی، کچھ باتیں اس نے کتابوں میں پڑھ رکھی تھیں، اور کتابوں میں باتیں پڑھنے کے بعد اس نے اپنے متعلق طے کیا تھا کہ وہ رومانٹک آدمی نہیں ہے، مگر ان دنوں مختلف باتیں اور نظریات و تصورات اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئے تھے، اور اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس نظریے کا آدمی ہے، مگر آخر وہ دانشور تھا۔ اس نے اس نظریاتی فساد کو رفتہ رفتہ ایک واضح نقطہ نظر میں ڈھال لیا، اور مقصود اور عزیز کو آ کر اطلاع دی، یار میں نے اس سے کہہ دیا کہ مجھ سے شادی کر لو۔ شادی؟ عزیز نے نہایت تحقیر کے ساتھ حسن کو دیکھا۔ شادی اور محبت کا آپس میں کیا تعلق؟ مقصود نے اطمینان کے لہجے میں کہا۔ حسن نے ٹھیک کہا۔ کیا جواب دیا اس نے؟ یار خفا ہو گئی وہ؟ اصولاً اسے خفا ہونا چاہیے تھا۔ عزیز نے اطمینان کا لہجہ اختیار کیا۔ مقصود نے عزیز کی بات سنی انسنی کی اور افسوس کے لہجے میں کہا، یار اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے فلرٹ کر رہی تھی؟ عزیز نے کہا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فلرٹ نہیں کر رہی تھی، سچی محبت کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ مقصود نے غصے سے پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب لڑکی فلرٹ کرتی ہے تو شادی کی بات پر خوش ہوتی ہے، جب محبت کرتی ہے تو شادی کی بات پر خفا ہوتی ہے، اور اگر محبت میں لڑکی شادی پر رضامند ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبت نہیں کر رہی تھی، شادی کے لیے پھانس رہی تھی۔ انکار کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی محبت کرتی ہے۔ شادی اور محبت زندگی کی دو الگ الگ مدیں ہیں، ایک عقل کا کاروبار ہے، دوسری چیز تخلیقی سرگرمی ہے۔ بہرحال اب حسن نے ایک واضح موقف اختیار کر لیا تھا۔ اب عزیز اور مقصود کے نظریاتی اختلافات اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے۔ کہنے لگا، یار بات یہ ہے کہ میں رومانٹک آدمی نہیں ہوں، اور ہر تجربے کی ایک عمر ہوتی ہے، میرے تجربے کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ ویسے میں عجلت پسند نہیں ہوں، میں نے 1 ہفتے کا مارجن رکھا ہے۔ مقصود نے تھوڑا بیزار ہو کر سوال کیا، اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میری مراد یہ ہے کہ آج مارچ کی 23 ہے، یہ مہینہ بہرحال اپنے تجربے کے لیے وقف ہے، اس میں کچھ نہ ہوا اور ظاہر ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، تو اس مہینے کے ختم پر میں باقاعدہ اور قطعی طور پر تجربے کے ختم کا اعلان کر دوں گا۔ عزیز نے ٹکڑا لگا، صحیح فیصلہ ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے عہد میں محبت کے تجربے کی عمر اتنی طویل نہیں ہو سکتی جتنی مجنوں اور فرات کے عہد میں تھی۔ ان کے لیے عشق ہول ٹائم جاب تھا، ہم اسے پارٹ ٹائم ہی کر سکتے ہیں اور اسے لمبا نہیں چلا سکتے۔ مجھے بس ایک بات کی فکر ہے، حسن نے کہا۔ کیا؟ عزیز نے سوال کیا۔ یار میں نے اپنے خطوط میں بعض بہت کام کی باتیں لکھی ہیں، ان خطوط کی نقلیں میرے پاس محفوظ نہیں ہیں، اور اب مجھے یہ بھی یقین نہیں کہ ادھر بھی یہ تحریریں محفوظ رہیں گی یا نہیں۔ عزیز بولا، اس کا انحصار اس پر ہے کہ تم زندگی میں مشہور آدمی بنتے ہو یا نہیں بنتے۔ اگر تم وہی رہے جو اب ہو تو یہ خط ضائع کر دیے جائیں گے، اگر تم مشہور شخصیت بنے تو یا تو وہ تمہارے مرنے کے بعد ایڈٹ کر کے شائع کرے گی، یا مرتے وقت اپنے سامان میں محفوظ چھوڑ جائے گی کہ محققین ان پر کام کریں۔ چونکہ حسن کو یہ یقین تھا کہ وہ اپنے عہد کی مشہور شخصیت بن کر مرے گا، اس لیے اسے یہ سن کر خاصی پریشانی ہوئی۔ یار بات یہ ہے کہ میں نے بعض خطوں میں سخت گھپلا کیا ہے، لارنس کا بیان سارتر سے منسوب کر دیا اور سارتر کا فقرہ کامیوں کے منہ میں ڈال دیا، اور کہیں کہیں ایکسپریشن بھی بہت کمزور ہو گیا ہے، بلکہ شاید کچھ محاورے کی بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اپنے خطوں کی فکر حسن کو کئی دن پریشان کیے رہی۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور اس نے زبیدہ کو خط لکھا کہ فلاں فلاں خط میں حوالے کی غلطیاں ہیں، انہیں درست کر لیا جائے، اور جن فقروں میں ایکسپریشن کمزور ہے سمجھا جائے کہ میں نے نہیں لکھے ہیں۔ ایک خط میں ایک محاورہ غلط لکھا گیا ہے، اسے درست کر لیا جائے۔ زبیدہ کے نام حسن کا یہ آخری خط تھا۔ یہ خط 30 مارچ کی صبح کو لکھا گیا۔ اسی تاریخ کی رات کو حسن نے اپنی ڈائری کا ورق بھرتے ہوئے لکھا کہ آج مارچ کا آخری دن ہے، مارچ کا بھی اور میری محبت کا بھی۔ اس تجربے کی میعاد طے شدہ پروگرام کے مطابق آج ختم ہو گئی ہے، 30 مارچ۔ تب اس نے اطمینان کا سانس لیا اور کہا کہ ایسا ہی ہونا تھا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا کہ اس نے محبت کا تجربہ کر لیا اور اس میں سے کامیاب نکل آیا۔ کامیاب کے لفظ پر وہ تھوڑا ٹھٹکا۔ وہ ان لوگوں کو دھیان میں لایا جو تجربے میں غرق ہو کر رہ جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو تجربے سے نکل آتے ہیں، مگر ٹھوٹ پھوٹ کر۔
اس نے خالص علمی انداز میں اس مسئلے پر غور کیا اور محبت میں کامیابی کے مروجہ تصور کو ایک تحقیر کے ساتھ رد کر کے اپنے تئیں کامیاب قرار دیا۔ اس نے اپنی ساری پسلیوں کو شمار کیا اور طے کیا کہ وہ آگ سے سالم نکلا ہے۔ اسے اپنی کئی ذلتوں کا خیال آیا، مگر پھر اس نے غیر جذباتی، غیر جانبدارانہ انداز میں طے کیا کہ ذلتیں تجربے کا حصہ ہیں اور آدمی بننے کے لیے ان سے گزرنا ضروری ہے۔ وہ اب آدمی بن گیا ہے۔ اس نے ایک احساس برتری کے ساتھ فیصلہ کیا اور مطمئن ہو گیا۔ اب اسے فراغت تھی۔ فراغت کے ساتھ اسے بھولے ہوئے کام یاد آئے۔ اس نے ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ ان سارے کاموں کی اہمیت کو محسوس کیا جو 10 مہینے 30 دن غفلت کا شکار رہے تھے۔ اس نے پھر سے سرگرم ہونے کا تہیہ کیا اور تولیہ کاندھے پر ڈال لپک جھپک غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ اس نے غسل صحت کی طرح کیا، یا جیسے اس نے کوئی لمبا سفر کیا ہو اور نہا دھو کر ساری تھکن، ساری گرد اتار دینا چاہتا ہو، جیسے وہ غم و غصے کی گرد میں اٹا ہوا تھا اور ذلتوں اور رنجشوں نے اسے میلا کر دیا تھا۔ اس نے اشنان کیا اور وہ پوتر ہو گیا۔ غسل خانے سے وہ اپنے پھول سے بدن اور خوشبو روح کے ساتھ ایک نیا آدمی بن کر نکلا۔ کپڑے بدلتے بدلتے اس کی نظر اس نیلے خط پر جا پڑی جو کئی دن سے میز پر کھلا پڑا تھا۔ اس خط کو اٹھا کر یوں پڑھا جیسے وہ کسی قدیم قلمی نسخے کا مطالعہ کر رہا ہے۔ جس بے تعلقی کے ساتھ اس نے اسے اٹھایا، اسی بے تعلقی کے ساتھ اسے پھر میز پہ ڈال دیا۔ نہایت فضول قسم کا خط ہے۔ میں نے کیا لکھا تھا؟ اس نے ایک تلخ سے احساس کے ساتھ پچھلے مختلف خطوط کا دھیان کیا، مگر پھر اسے یکایک خیال آیا کہ محبت کی میعاد تمام ہو چکی ہے۔ اس قسم کے کسی مسئلے پر غور و فکر محض تضییع وقت ہوگا، اور آج پہلی ہے اور اسے بہت کام نپٹانے ہیں۔ عجلت میں کپڑے بدلے اور عجلت میں ناشتہ کیا کہ آج پہلی تھی اور اسے بہت کام نپٹانے تھے، مگر ناشتہ کرتے کرتے اس نے اخبار پر بھی ایک نظر ڈال لینے کی کوشش کی۔ 31 مارچ۔ اس نے اخبار کی تاریخ کو پھر غور سے دیکھا تو گویا آج پہلی نہیں ہے، یعنی مارچ کا مہینہ ختم نہیں ہوا ہے، یعنی اپنی میعاد تمام نہیں ہوئی ہے۔ مگر دوسرے سانس میں اس نے سوچا کہ جو لکھا گیا ہے وہ لکھا گیا۔ کل میں اپنی ڈائری لکھ چکا ہوں اور اب محبت کا کھڑاک دوبارہ شروع نہیں کیا جا سکتا۔ 31 مارچ۔ جب وہ پوری طرح تیار ہو گیا اور گھر سے نکلنے کو تھا تو اسے خیال آیا کہ اسے واقعی آج ہی سے زندگی کا نیا پروگرام شروع کرنا ہے، مگر طے تو یہ ہوا تھا کہ مارچ کے ختم تک پرانا پروگرام چلے گا، اور مارچ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، تو کیا میں اس تجربے کی تجدید کروں؟ نہیں، وہ تجربہ تمام ہو چکا۔ پھر؟ اور اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ پھر کیا کرے۔ پورا دن خالی پن کے ایک پہاڑ کی مثال اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مارچ کی 31 اگر مارچ ہی کا حصہ ہے تو محبت کی میعاد کہاں ختم ہو گئی؟ اور اگر محبت کی میعاد ختم ہو چکی ہے تو اس دن کو کس خانے میں ڈالا جائے؟ گزرتے بسرتے دنوں میں کوئی دن عجب طرح اڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کسی خانے میں مقید ہونے سے انکار کر دیتا ہے، اور حسن یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ آج کا دن اسے کیسا گزارنا ہے۔ اس نے اپنے کمرے کا جائزہ لیا، کتابوں پر نظر ڈالی۔ اس نے سوچا کہ لگے ہاتھوں آج کتابوں کو درست کر کے رکھ دو۔ بہت دیر تک وہ کتابوں کو جھاڑتا رہا، جھاڑ پونچھ کر قرینے سے ترتیب دیتا رہا۔ الماری میں کتابیں سجانے کے بعد اس نے میز پر بکھری کتابوں کو جمع کیا اور سلیقے سے ترتیب دیا۔ ردی کاغذ کچھ چاک کیے، کچھ توڑ مروڑ کر ٹوکری میں ڈالے۔ پھر اس نے وہ نیلا خط اٹھایا۔ چونکہ اس خط میں کوئی خاص بات لکھی نہیں ہوئی ہے، اس لیے اسے محفوظ رکھنا بے سود ہوگا، مگر توڑتے مروڑتے ہوئے اس نے یوں ہی وہ خط کھولا اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ پڑھا، پھر دوسری دفعہ۔ اس کے ہاتھ بہت میلے ہو گئے تھے۔ اس نے ہاتھ رومال سے صاف کیے، پوروں سے خط کو پکڑا اور احتیاط سے طے کر کے لفافے میں رکھا اور میز پر رکھ دیا۔ ڈھیر ساری کتابیں صاف کرنے اور سجانے کے کام سے وہ تھک گیا۔ تھکن کے راستے ایک افسردگی کی کیفیت اس پر طاری ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند ہوئیں تو تصور کا دریچہ کھل گیا۔ نیلے کاغذ پر سجے ہوئے لفظ جی اٹھے اور اس کے تصور میں منڈلانے لگے۔ اس کا بے اختیار جی چاہا کہ وہ ان لفظوں کے جواب میں لفظ لکھے۔ اس کی انگلیوں میں وہی بے چینی پیدا ہوئی جو پچھلے دنوں میں خط لکھنے سے پہلے پیدا ہوا کرتی تھی، اور جب وہ قلم اٹھاتا تو سارے بدن کا جی انگلیوں میں اتر آتا، پوروں میں آ کر ٹھہر جاتا اور لفظ قلم سے کاغذ پر یوں لکھا جاتا جیسے ہونٹ بوسہ نقش کرتے ہیں۔
مگر پھر اس نے فوراً جھرجھری لی، قصہ پاک ہو چکا ہے، اب جو کچھ اس نے سوچا وہ محض رومانٹسزم ہے، تضییع وقت ہے۔ اس نے سونے کی کوشش کی مگر تھک جانے کے باوجود اسے نیند نہیں آئی۔ اس نے کتاب اٹھائی اور پڑھنے کی کوشش کی، وہ بہت سے صفحے پڑھ گیا مگر پھر اس نے بیزار ہو کر کتاب بند کر دی۔ اصل میں اس نے اپنے رومانٹسزم پر قابو پا لیا تھا مگر لگتا تھا کہ اس کے اندر کسی علاقے میں بدستور بغاوت کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، جیسے یہ باغی علاقہ اپنی خود مختاری کا اعلان کر دے گا۔ اس نے بغاوت کو سختی سے کچلنے کی کوشش کی اور اپنے ارادے کو پورے شعور کے ساتھ بروئے کار لایا، مگر بد امنی قائم رہی، جیسے دو سانڈ آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس کی ہستی چٹخ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اور اس نے کہ علم و حکمت کے موتی کتابوں سے چن چن کر اپنی شخصیت کی تعمیر کی تھی، محسوس کیا کہ اس کے اعضاء لئی سے جوڑے گئے ہیں۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے جوڑ بند کھل رہے ہیں اور وہ ایک ملبہ بنا چاہتا ہے۔ 1 اپریل اس نے اس فقیر کی صورت صبح کی جس کے اعضاء رات کو بکھر جاتے تھے اور صبح کو جڑ جاتے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو اکٹھا کیا اور اطمینان کا سانس لیا کہ مارچ گزر چکا ہے اور وہ صحیح و سالم نکل آیا ہے۔ بستر سے وہ ایک الکساہٹ کے ساتھ اٹھا، آئینہ دیکھا، میلی چیپڑ بھری آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اس نے سوچا کہ وہ کتنے برسوں سے نہیں نہایا ہے۔ تولیہ کاندھے پہ ڈال وہ غسل خانے میں چلا گیا۔ نہا دھو کر اس نے کپڑے بدلے، بال سنوارے، چلتے چلتے اس نے میز کی چیزیں درست کیں۔ پہلے خط کو اس نے بے تعلقی سے دیکھا، اسے مٹھی میں ملا اور ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ جب وہ گھر سے نکلا تو دن چڑھ چکا تھا، چاروں طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ 4 قدم میں اس کا نہایا دھویا برابر ہو گیا۔ بس اڈے پر اچھی خاصی بھیڑ تھی، کئی بسوں کو اس نے یہ سوچ کر گزر جانے دیا کہ ان میں رش بہت ہے، لیکن جب رش کسی طرح کم نہ ہوا تو اس نے ہمت کی اور مار توڑ کرتا بس میں گھس گیا۔ پسینے میں بھیگے مسافر اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اس طرح کھڑے تھے کہ اس کے لیے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ اپنی سفید قمیض کو اس غلاظت بھری بس سے سلامت لے کر نکل سکتا ہے؟ رفتہ رفتہ وہ اپنی سفید قمیض کو بھول گیا۔ بس کی بساند اس کے دل و دماغ میں اتر رہی تھی۔ اس نے جانا کہ مری ہوئی مکھیوں کے انبار کے درمیان کھڑا ہے۔ اس نے ایک بار پھر بچنے کی کوشش کی۔ ایک مسافر کے اترنے پر وہ پسینے میں شرابور کالے بھجنگ آدمی کے برابر سے ہٹ کر آگے سرک گیا۔ یہ قدرے بہتر جگہ تھی، وہ آسانی سے سانس لے سکتا تھا۔ ایک گوری گردن اس کے سانس کی زد میں تھی۔ اس نے اوپر سے نیچے تک ہرے بھرے پچھائے کو نظر بھر کر دیکھا، پھر اس کی نظر ان شاداب لمبی باہوں پر گئی جو کھوے تک کھلی ہوئی تھیں۔ وہ انہیں دیکھتا رہا مگر پھر اسے احساس ہوا جیسے وہ اس شاداب جسم کو ایک بے تعلقی سے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس گلشن بدن کو نظر بھر کر دیکھا اور دیکھتا رہا۔ اسے دیکھتے ہوئے اس کی طبیعت اداس ہوتی چلی گئی اور اس وقت اسے احساس ہوا جیسے وہ سالم نہیں ہے، جیسے اکٹھا ہوتے ہوئے اس کا کوئی ریزہ، کوئی کنکی باہر پڑی رہ گئی ہے، جیسے اس کے جہنم کا کوئی انگارہ کہیں باہر پڑا دہک رہا ہے۔ میری ذات میرا جہنم ہے، میری جہنم کے سب انگارے میرے اندر رہنے چاہیے۔ اپنے جہنم سے باہر نکلنے کی نیت باندھتے ہوئے اس نے سوچا کہ اس بھلی لڑکی شاکرہ کے اس کے پیچھے 2 فون بھی آ چکے ہیں، خط بھی آ چکا ہے، اس سے ملنا چاہیے، مگر اس ارادے سے بھی اس کے اندر گرمی پیدا نہیں ہوئی اور وہ اس بس سے یوں اترا جیسے اس ہجوم میں پھنس کر وہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ بس سے اتر کر وہ آگے جانے کی بجائے گھر کی طرف واپس چلا۔ میری ذات ابھی اکٹھی نہیں ہوئی ہے، میرے اجزاء ہنوز منتشر ہیں، اور چلتے ہوئے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، جیسے اس کے جہنم کے انگارے رستے میں گرتے چلے جا رہے ہیں اور گھر پہنچتے پہنچتے وہ بجھ جائے گا۔ اپنے بکھرے انگاروں کے ساتھ وہ واپس گھر پہنچا۔ کمرے میں داخل ہو کر سب سے پہلے اس کی نظر ردی کی ٹوکری پر گئی۔ اس نے وہ مڑا توڑا خط نکالا، اسے احتیاط سے تہہ کیا اور پھر میز پر رکھ دیا، اور اس نے ڈائری میں 1 اپریل کا صفحہ کھول کر لکھا 31 مارچ۔ پھر وہ اگلے ورق الٹتا چلا گیا اور ان پر لکھتا چلا گیا 31 مارچ، 31 مارچ، 31 مارچ، 31 مارچ۔